سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد میرے لیے انتہائی عزت و تکریم کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں ہم اگلے درس کو لے کر پھر آپ کے پاس حاضر ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام دروس کو ایک تسلسل کے ساتھ چلایا جا سکے تاکہ سننے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی مخفی نہ رہے۔ گزشتہ درس جو کہ ہمارا سیرت رحمت للعالمین کا 7واں درس تھا، اور اس درس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے حوالے سے دلائل دیے، اور حسب وعدہ آج کا درس، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں بھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ آج کا درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو کائنات ارضی و سماوی میں ہونے والے تغیر و تبدلات ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں مختلف کتب سیرت سے حوالہ جات کو یکجا کر کر آج پھر ہم آپ کے پاس حاضر ہیں تاکہ سننے والوں کے قلوب و اذہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت سے مزید منور ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ یہ 12 ربیع الاول بروز سوموار ہوئی، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان دو صحابہ کرام سے اس تاریخ کا تقرر اور تعیین یہ منقول ہے۔ امام جوزقانی نے اپنی کتاب الاباطیل والمناکیر والمشاہیر، اپنی اس کتاب میں ان دو صحابہ کرام سے سند صحیح سے یہ بات نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول بروز سوموار ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری میں ہے وہ بھی اس موقف پر دلیل بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میری ولادت ہوئی۔ تو سوموار کا دن یہ تو یقینی سی بات ہے، ماہ ربیع الاول بھی تھا، اس بات پر بھی علماء کرام متفق ہیں۔ آگے بعض مورخین نے تاریخ میں اختلاف کیا، لیکن جمہور اور اب دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی اس مسئلہ پر گواہی یہ مل گئی، یہ 12 ربیع الاول بروز سوموار کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ جس صبح ہوئی اس صبح کا حال آپ کے دادا جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس رات صبح کے وقت دنیا بھر کے تمام بت سرنگوں ہو گئے، تمام بتوں کے سر جھک گئے یا وہ منہ کے بل زمین پر آ گرے، جیسا کہ امام حلبی نے سیرت حلبیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے۔
اس کے علاوہ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی بہت واضح دلیل ہے، جس کو امام ابن عساکر نے اور امام خرائطی نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں سیدنا عروہ سے اس کو نقل کیا کہ وہ صبح جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو بن نفیل اور عبید اللہ بن حجش اس رات ایک بت خانے میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ تمام کے تمام بت اپنے منہ کے بل زمین پر گرے پڑے ہیں۔ وہ دنگ رہ گئے کہ کیا معاملہ ہوا کہ تمام کے تمام بت منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ انہوں نے کئی بار کوشش کی کہ ان بتوں کو ان کے قدموں پر کھڑا کیا جا سکے، لیکن ہر بار بت منہ کے بل زمین پر گر جاتے، اور یہ معاملہ انہوں نے 2 سے 3 مرتبہ کیا، اور آخر کار آپس میں انہوں نے مشاورت کی اور بے ساختہ ان کی زبانوں سے یہ بات نکل پڑی کہ اس حادثے کے پیچھے ضرور کوئی ابدی صداقت ہے، غیر مرئی طاقت کار فرما ہے، یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہو رہا، یقیناً اس دنیا میں کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے۔ اور جب یہ گفتگو جاری تھی، ایک بت کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ایک بت میں سے آواز پیدا کی، اور وہ بت بولنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ سب اس نومولود بچے کی وجہ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ تھا کہ یہ سب کچھ اس نومولود بچے کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے تباہی و بربادی کے دہانے تک ہم سب پہنچ گئے، یعنی بت پرستی کو ختم کر دیا جائے گا، اور بت شکن نبی اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور جس نبی نے اپنے نور کے ساتھ مشرق و مغرب تک زمین کی تمام راہوں کو بھر دیا۔ یہ واقعہ امام ابن عساکر نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ یہ دوسری شہادت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے پر، دوسری نشانی تھی جو ظاہر ہو رہی تھی۔ اور ایک اور بڑی اہم بات کہ عرب میں لوگ کاہنین اور نجومیوں سے اور جادوگروں سے بہت استفادہ کرتے تھے۔ ظاہری سی بات ہے، جہاں وہ شرک جیسی آلودگی میں ملوث تھے، وہاں جادوگروں اور نجومیوں سے مدد لینا کیوں کر برا سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ اپنے مستقبل کے معاملات بھی ان کاہنین اور جادوگروں سے جاننے کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے مستقبل کی خبریں لیتے تھے، جن میں سے چند خبریں درست ثابت ہوتی تھی اور کئی خبریں حقیقت حال کے موافق نہیں ہوتی تھی۔ اب ذہنوں میں سوال یہ ہوگا کہ اگر غیب کی خبر یا مستقبل میں ہونے والے معاملات اور امور کو دیکھا جائے، وہ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کو بذریعہ وحی یا بطریق الہام ان معاملات کی خبر دیتے ہیں، تو پھر یہ شیاطین جنات کیوں کر ان باتوں کو کاہنین تک پہنچاتے تھے اور کیسے پہنچاتے تھے؟ تو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے شیاطین جنات کو آسمان پر جانے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، اور وہ آسمانوں پر پہنچ جاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی جو فرشتوں کی طرف احکامات کا نزول فرماتے تھے، ان احکامات میں سے جس قدر ممکن ہو یہ خبریں لا کر ان کاہنین کو دیتے تھے۔ وہ کاہن ان میں اپنی طرف سے کچھ جھوٹ ملا کر اور مبالغہ آرائی کے ساتھ وہ خبریں مشرقین اور بد مذہبوں تک پہنچاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا دھندا کافی چمک رہا تھا اور اس پیشے کی طرف بہت سے لوگوں کا رجحان پیدا ہو چکا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی، جس صبح ہوئی، اس دن تمام شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا۔ یہاں پر میں ایک اہم بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں، ہم آسمان پر عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ شہاب ثاقب یعنی آگ کا ایک انگارہ ہمیں تیزی سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بہت سے افراد کا یہ تجربہ بھی ہے، ان کو اتفاق ہوا ہوگا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس آگ کے انگارے کو بڑی برق رفتاری کے ساتھ، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہوا کے اندر تیزی سے گزرتے دیکھا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن ولادت ہوئی، اس دن
تمام شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی شیطان آسمان پر جانے کی کوشش کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو اس شہاب ثاقب کے ساتھ مارا جاتا، روک دیا جاتا۔ یہ آسمانوں پر جانے کی اہلیت کھو چکے تھے۔ تمام کے تمام شیاطین مل کر ابلیس کے پاس اکٹھے ہوئے اور انہیں اپنا مسئلہ بتایا کہ معلوم نہیں کہ آج کیا ایسا عجیب و غریب امر واقع ہوا کہ ہمارے آسمانوں پر جانا منع کر دیا گیا اور ہم اپنی صلاحیتیں کھو چکے ہیں، ہماری قوتیں کم پڑ چکی ہیں، ہم آسمانوں پر نہیں جا سکتے۔ تو شیطان نے انہیں بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو مستقبل میں شیاطین کے تمام نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دے گا اور شیاطین کے بچھائے ہوئے جال کو تارے عنکبوت کی طرح توڑ کر رکھ دے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطانی نظام کو درہم برہم فرما دیں گے۔ اشارہ اس طرف تھا، شیاطین نے مشورہ کیا کہ تم جا کر اس بچے کو پہلے ہی نقصان یا اس بچے کو پہلے ہی گزند پہنچا دو، نقصان دو یا اس کی جان لینے کی کوشش کرو تاکہ یہ بچہ مستقبل میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ بن سکے۔ تو شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے جیسے ہی لپکا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اتنی زور سے اس کو ٹھوکر ماری، یا ایک روایت میں کہ اپنا پر مارا کہ وہ مقام عدن میں جا گرا اور وہ واپس یہ کہتے ہوئے لوٹا کہ اس بچے تک میری رسائی نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک بات پیش کی، اس کو امام زینی دہلان مکی مفتی مکہ نے اپنی کتاب السیرۃ النبویہ کے اندر نقل کیا۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتا چلوں۔ بعض لوگ جن میں توہم پرستی یعنی وہم اور بد اعتقادی یا بد شگونی وغیرہ کے معاملات دین سے دوری کی وجہ سے جنم لے لیتے ہیں، جن کے ذہن میں ایسے تمام معاملات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک بہت طویل وقت ہندوؤں کے ساتھ گزارا، ان کی کچھ رسومات ہمارے اندر بھی سرایت کر چکی ہیں۔ تو ان رسومات میں، ان عادات میں، ان اطوار میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جب آسمان پر کسی گزرتے ہوئے شہاب ثاقب کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ یہ ستارہ ٹوٹا ہے اور جب ستارہ ٹوٹ جائے اس وقت مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ خرافات ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ فقط وہ پتھر ہیں جو شیاطین کو مارے جاتے ہیں تاکہ وہ آسمانوں پر نہ جا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ملک کے اندر ان شہاب ثاقب کا مقصد بیان کیا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے آسمان کے ستاروں کو شیاطین کے لیے آگ کے انگارے بنا دیا جو ان کے پیچھے لپکتے ہیں جب یہ آسمانوں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا اس دن ان کی طاقتیں اور ان کی صلاحیتیں کافی حد تک مفقود کر دی گئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جو اس کائنات کے اندر نظر آئی۔ ایک اور دلچسپ واقعہ جو اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کائنات ارضی و سماوی کے اندر کیا معاملات وقوع پذیر ہوئے، اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان پر بہت ہی زبردست دلیل ہے کہ کسریٰ ایران کا وسیع و عریض اور قلعہ نما محل اپنی پائیداری، مضبوطی اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا اور مانا جاتا تھا۔ اور جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس رات بہت عجیب و غریب تغیر و تبدل واقع ہوا کہ اس محل کے 14 ستونوں کے اندر دراڑیں پڑ گئیں، اور عام طور پر کوئی شخص بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ماہر تعمیرات نے جتنی مہارت کے ساتھ کسریٰ کا محل کو تیار کیا تھا، ایران کے بادشاہ کے محل کو تیار کیا تھا، یہ بات قطعاً ممکن نہیں تھی کہ ایران کے بادشاہ کے محل کے
ستونوں میں 14 ستونوں میں دراڑیں پڑ جائیں، لیکن ایک بہت زبردست زلزلہ آیا، مکینوں کے دل ہل گئے، اور ایران میں جلتا ہوا آتش کدا جو 1000 سال سے لگاتار سلگ رہا تھا، جس کو بجھنے نہیں دیا گیا تھا، جس کی پرستش کی جا رہی تھی، وہ آگ خود بخود بند ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر یہاں پر میں ایک ضمنی گفتگو کرتا چلوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دوسرے انبیاء کے ساتھ تقابل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی، اگر فلاں نبی کے پاس یہ عظمت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر شان سے نوازا۔ تو اس مقام پر میں رک کر ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا، آگ بجھ گئی، آگ ان کو نہ جلا سکی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ تھا، لیکن اہل اسلام نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی ارحاس کا ذکر کیا۔ ارحاس کہتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے نبی سے وقوع پذیر ہونے والے عجیب و غریب امور کو۔ جب نبی اعلان نبوت کر دے اس کے بعد کوئی عجیب و غریب معاملہ اس سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، جس کو کرنے پر دوسرے لوگ قادر نہ ہوں، اور جب نبی اعلان نبوت ابھی اس نے نہ کیا ہو اور ایسے امور کا وقوع ہونا، ایسے امور کو پھر معجزہ نہیں ارحاس کہتے ہیں۔ اور اگر یہ معاملہ کسی ولی کامل سے وقوع پذیر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اگر کسی شعبدہ باز اور اللہ تعالیٰ کے کسی نافرمان سے کوئی ایسا امر واقع ہو اس کو استدراج کہتے ہیں، جیسا کہ قیامت کے قریب دجال سے بہت سے معاملات ایسے ظاہر ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاسات میں یہ ارحاس بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایران میں جلنے والی 1000 سال سے سلگتی ہوئی آگ خود بخود ہی بجھ گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی عظمت کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم آگ میں گئے اور آگ بجھ گئی، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ مکہ میں ہوئی اور ایران میں جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ بلکہ ایک روایت جو میری نظر سے گزری، مورخین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کام کرنے والوں نے یہ بھی لکھا، اس وقت دنیا میں جہاں جہاں پر بھی آگ جل رہی تھی آگ خود بخود ہی بجھ گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بہت بڑی علامت تھی۔ حیرت زدہ ہو کر کسرا نے فوراً دربار لگایا اور اس تبدیلی اور اس تمام معاملے پر تمام ارکان سلطنت کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اس تمام کی تمام تبدیلی کا سبب کیا ہے اور تمہارے خیال کے مطابق یہ معاملات کیوں کر ہوئے۔ تو اس وقت جو اس مذہب کا دینی رہنما تھا، آپ اس کو پادری کہہ لیجئے، ان کا جو دینی رہنما تھا اس کا نام موبزان تھا۔ موبزان کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے بھی آج رات ایک عجیب و غریب بڑا ہی خوفناک خواب دیکھا ہے، وہ یہ کہ یہ خواب میرے لیے معمہ بنا ہوا ہے، پریشانی کا سبب ہے۔ میں نے طاقتور اونٹ دیکھے جو عربی گھوڑوں کو کھینچتے ہوئے لا رہے ہیں اور وہ گھوڑے ہمارے شہروں میں چاروں طرف پھیل گئے ہیں۔ یہ خواب سن کر کسریٰ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ موبزان کا یہ خواب اور پھر ایسے حالات ہونا، آگ کا بجھ جانا اور ستونوں کے اندر دراڑوں کا پڑ جانا اور زلزلے کی کیفیت پیدا ہو جانا، یہ تمام کے تمام واقعات کسی بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ اس نے موبزان سے سوال کیا کہ پھر اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو موبزان نے جواب دیا کہ اس خواب کے سلسلے میں آپ اپنے گورنر ہیرا ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ کے گورنر کا نام نعمان بن منذر تھا، آپ نعمان بن منذر کو لکھیے کہ کسی ایسے شخص کو ہمارے پاس بھیجے جو خوابوں کی تعبیر بتانے میں انتہائی مہارت رکھتا ہو، تاکہ اس خواب سے ہم اصل مقصود تک جا پہنچیں۔ اس خواب کا مقصد کیا ہے؟ نعمان بن منذر کو جب یہ خط پہنچا کسریٰ کی جانب سے تو اس نے ایک انتہائی عالم شخص جس کو خوابوں کی تعبیر پر بڑا ہی عبور حاصل تھا، اس نے عبد المسیح، جس کی عمر مورخین نے 150 سال لکھی ہے، 150 سالہ بوڑھے اس عبد المسیح کو
کسرا کے پاس بھیج دیا گیا اور کسرا کے سامنے موبزان نے اس سے یہی سوال کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچتے ہوئے لا رہے ہیں اور وہ گھوڑے ہمارے شہروں میں چاروں طرف پھیل گئے ہیں۔ عبد المسیح نے کہا یہ خواب اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کی تعبیر بتانا میرے بس میں نہیں۔ اس کی تعبیر رشتے میں میرے ماموں ہیں، ان کا نام ستی ہے، وہی بتا سکتے ہیں۔ وہ ایک طویل العمر شخص ہیں اور وہ اس وقت یمن میں موجود ہیں۔ مجھے یہ خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ان کے پاس جانا پڑے گا، لہٰذا موبزان کا خواب سن کر عبد المسیح یہ تمام کے تمام خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ستیح کے پاس پہنچا۔ ستی جو اس وقت مستر مرگ پر تھا، یعنی حالت نزاع میں تھا، اور اس پر موت کا وقت قریباً بہت قریب تھا، یعنی یہ اس کی آخری اوقات کی گفتگو ہے۔ تو جب عبد المسیح اس کے پاس پہنچا تو عبد المسیح نے موبزان کا خواب ستی کو سنایا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے اور اس خواب کا مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں پر جو تعبیر بتائی ہے ستی نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بہت واضح اور بہت زبردست دلیل ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کا محل جو زلزلے سے پھٹ گیا اور اس کے 14 ستونوں میں دراڑیں آ گئیں، اور آتش کدائے فارس جو 1000 سال سے جل رہا تھا اچانک بجھ گیا، اور بڑے جتن کیے گئے لیکن آگ نہیں جلی، اور بحیرہ ساوا کا جو پانی خشک ہو گیا، بحیرہ تبریہ میں پانی نہیں رہا، وہ بھی خشک ہو گیا۔ یہ وہ دریا تھے جن کے اندر مشرقین غسل کرتے تھے اور ان کے عقیدے کے مطابق ان کے گناہ صاف ہو جاتے تھے، جیسا کہ آج ہندو قوم جو ہے یہ کچھ مخصوص دریاؤں کے اندر نہانے کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں، اور ایسے ہی ان بحیروں کا جو پانی خشک ہوا وہ اسی سبب سے تھا، تاکہ اشارہ ہو کہ جاہلیت کی رسموں کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ وادی سماوا منقطع ہو گئی، آخر یہ تبدیلی کیسی ہے؟ تو سنو پھر اس کی تعبیر کیا ہے۔ اے عبد المسیح بادشاہ کو جا کر بتا دو۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر ایسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ہر اہل ایمان کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سن کر باغ باغ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ امام حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کے اندر، اور امام جلال الدین سیوطی نے اپنی مشہور کتاب الخصائص الکبریٰ کے اندر روایت کیا۔ ستی کہنے لگا کہ موبزان کو بتاؤ عبد المسیح کے اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ کے کلام کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے گی۔ یہاں پر نزول قرآن اور پھر ان قرآن کا صحابہ کرام کا پڑھنا اس طرف اشارہ ہے جب اللہ کے کلام کی تلاوت کثرت سے ہونے لگی، اور ہاتھ میں عصا لے کر چلنے والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو جائیں گے۔ وادی سماوا بہنے لگ جائے گی اور بحیرہ ساوا کا پانی خشک ہو جائے گا، آتش کدائے فارس میں آگ بجھ گئی ہے، تو ستی کے لیے شام نہ رہے گا۔ محل کے 14 ستونوں میں دراڑیں اس طرف اشارہ ہیں کہ اس بادشاہ، اس نبی کی حکومت جب اس جگہ پر پہنچے گی جہاں پر کسرا تخت نشین ہے، تو اس وقت تک کسرا اور اس نبی کی حکومت پہنچنے کے درمیان 14 بادشاہ یہ رحلت پا چکے ہوں گے، دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ ان 14 بادشاہوں کے بعد اس نبی کی حکومت فارس پر قائم ہو جائے گی، یعنی کسرا کے بعد 14 بادشاہ مزید اس تخت پر برجمان ہوں گے، اور 15ویں نمبر پر مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوں گے، ان کی حکومت یہاں پر پہنچ جائے گی۔ جب کسرا کو ستی کا یہ جواب ملا
تو اس کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے، تو اس کا دل پریشانی میں ڈوب گیا، اور پھر اس نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی ابھی میرے بعد 14 بادشاہ مزید موجود ہیں، لہٰذا ابھی طویل وقت ہے، میں اپنی حکومت کر لوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بادشاہوں کو برکت نہ دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک تک یعنی تیسرے خلیفہ راشد کے دور مبارک تک 14 بادشاہ اس تخت پر برجمان ہونے کے بعد مر چکے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں مسلمان فارس کو فتح کر چکے تھے۔ شب ولادت ظاہر ہونے والے یہ عظیم انقلابات اصل میں صدیوں سے قائم نظام باطل کو درہم برہم کرنے کے لیے تغیرات تھے۔ یہ گویا اشارے تھے کہ اب انسانی حقوق کی پامالی، باطل کی حکمرانی اور چیرہ دستی کو ختم کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایک عظیم قوت لے کر اس دنیا میں انقلاب لے کر آپ تشریف لائیں گے، جو کہ ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دے گا۔ غریبوں، مسکینوں کے ملجا و ماوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ یہ تو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوقت ولادت کچھ تغیر و تبدلات کی حقیقت اور واقعات کی صورت میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہاں پر دو واقعات ایسے بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی کچھ لوگوں کو بشارتیں اور کچھ تغیر و تبدل نظر آ گیا تھا، جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی طرف اور آپ کی ولادت کی طرف اشارہ دے دیا۔ حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام یہ اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں، اور ان کو خوابوں کی تعبیر پر انتہائی ملکہ حاصل تھا۔ آپ خوابوں کی تعبیر جانتے تھے۔ تو یہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ جو دلچسپ واقعہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا چلوں۔ بادشاہت کی تاریخ میں بخت نصر، بعضوں نے اس کو بخت نصر پڑھا، بعض اس کو بخت نصر پڑھتے ہیں۔ بخت نصر ایک عجیب و غریب بادشاہ گزرا جو اپنی طاقت کے نشے میں سرشار تھا، اور اس کے ذہن میں تکبر اور خناس رہتا تھا۔ وہ بادشاہ اپنی قوت اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا اور غریبوں پر ظلم و ستم کرتا، اور گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کا فرعون تھا۔ بادشاہ نے ایک دن ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، اور اس خواب کو صبح بیدار ہوتے ساتھ ہی بھول گیا۔ اس نے کیا خواب دیکھا؟ بس اس کو یہ یاد رہا کہ ایک عجیب و غریب خواب تھا جو بڑا ہی خوفناک اور ہولناک خواب تھا۔ یہ خواب کیا تھا یہ بھول چکا تھا، لہذا اس نے اپنے تمام کے تمام معبرین جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں ان کو اکٹھا کیا، اور ان سے کہا کہ میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے علم سے یہ بات جان جاؤ کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی، اور اگر 3 دنوں تک تم اس خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز آ گئے یا اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکے تو پھر تم سب کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ معبرین بہت پریشان ہوئے کہ یہ عجیب و غریب شخص ہے کہ جس نے ہمیں خواب بھی نہیں بتایا اور اس خواب کی تعبیر بھی ہم سے جاننا چاہتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا خواب بتا سکے اور پھر اس خواب کی تعبیر بھی بتا سکے؟ ہاں، یہ تو ممکن تھا کہ بادشاہ خود خواب بیان کرتا، معبرین اس کی تعویل یا اس کی تعبیر بیان کر دیتے، لیکن معبرین کو کافی پریشانی کا سامنا رہا۔ یہ 3 دن ان کے لیے جان کا عذاب بن گئے، ان کے لیے پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خود کو پیش کیا کہ اس خواب کو میں جانتا ہوں کہ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کی تعبیر بھی میں بتانے کی اہلیت رکھتا ہوں۔ بادشاہ تک جب یہ پیغام پہنچا کہ حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بھی جانتے ہیں اور اس خواب کو بھی جانتے ہیں، تو آپ کو بلوایا گیا اور بادشاہ نے آپ سے اس خواب کی تفصیلات پوچھی کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے جو میں بھول چکا ہوں۔ سیدنا دانیال علیہ السلام انتہائی ذہین و فطین شخص تھے، اللہ کے نبی بھی تھے،
تو آپ جب بادشاہ کے پاس پیش ہوئے تو بادشاہ کے پاس جانے والے ہر شخص پر لازم تھا کہ وہ جھک کر بادشاہ کو سجدہ کرے اور بادشاہ کا ادب ایسے ملحوظ خاص رکھے۔ سیدنا دانیال علیہ السلام جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو آپ نے بادشاہ کا یوں ادب نہ کیا جو بادشاہ کے لیے انتہائی تکلیف دہ معاملہ تھا۔ بادشاہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا، لیکن لوگوں کے سامنے خاموش ہو گیا کیونکہ وہ اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتا تھا۔ اس نے سیدنا دانیال علیہ السلام سے سوال کیا، اچھا آپ بتائیے کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے؟ سیدنا دانیال علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا بت ہے جس کے پاؤں زمین پر ہیں اور اس کا سر آسمان سے بھی زیادہ بلند ہے، اور اس بت کا بالائی حصہ یعنی سر سے لے کر سینے تک یہ سونے کا بنا ہوا ہے، اور اس سے نیچے پیٹ کا حصہ یہ چاندی کا بنا ہوا ہے، اور اس سے نچلا حصہ یہ تانبے سے بنا ہوا ہے، اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ اچانک آسمان سے ایک بہت بڑا پتھر آتا ہے جو اس بت پر گرتا ہے اور اس بت کو پاش پاش کر دیتا ہے، اور اس بت کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ پھر وہ پتھر بڑھنے لگتا ہے، بڑھتے بڑھتے وہ پتھر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہر طرف پھیل جاتا ہے اور ہر چیز پر حاوی ہو جاتا ہے، یعنی اس کا وجود اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کوئی چیز بھی اس پتھر کے احاطے سے باہر نہیں جا سکتی، یعنی پتھر کا وجود بہت پھیل جاتا ہے۔ اب اس کی تعبیر سن اے بادشاہ، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بت سے مراد مروجہ مذاہب و رسومات اور بت پرستی ہے، اور پتھر سے مراد اللہ کا دین ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے آپ کو اس دین کے ساتھ بھیجا جو تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ سورہ فتح کی آخری آیات مبارکہ ہیں۔ تو وہ دین اللہ کا دین ہے جو پوری روئے زمین پر پھیل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک نبی امی کو مبعوث فرمائے گا، اور تمام جھوٹے ادیان کو ختم کر دے گا۔ وہ نبی اللہ تعالیٰ اس نبی کے ذریعے حق کو خالص کرے گا، باطل کو مٹا دے گا، گمراہوں کو ہدایت دے گا، ان پڑھوں کو عالم بنائے گا۔ اس کی بدولت ضعیفوں کو قوت حاصل ہوگی اور ذلیلوں کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دے گا۔ کمزور اور ناتواں لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اس واقعے کو امام ابو نعیم اصفہانی نے اپنی مشہور کتاب دلائل النبوت کے اندر روایت کیا۔ اور ایک اور واقعہ اسی طرز کا، اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہوئی وہ حالت یتیمے میں ہوئی۔ اس کی دو حکمتیں بیان کر گفتگو ختم کروں گا۔ یہ واقعہ اسکندریہ، یہ ایک مصر کا علاقہ ہے اسکندریہ، وہاں پر سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے عظیم صحابی رسول ہیں، اور ان کا ذکر بخاری شریف کی متعدد احادیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جاں نثار صحابی سیدنا مغیرہ بن شعبہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ اسکندریہ کسی کام کی غرض سے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو بادشاہ کے پاس پیش کیا، کیونکہ بادشاہ مقوقس کا یہ کہنا تھا، اس کا نام مقوقس تھا، کہ اگر کوئی شخص جس کا تعلق عرب سے ہو تمہیں ملے تو اس کو میرے پاس ضرور لے کر آنا۔ بادشاہ کے وقت کے بعد سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے تم سے ملنے کی خواہش اس لیے ظاہر کی، میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوالات کیا ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ مکے میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں، تم ان کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس بادشاہ میں نے اس نبی کی تاحال تصدیق نہیں کی، یعنی ابھی میں مسلمان نہیں ہوا اور ان کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا، میں ان کے متعلق زیادہ نہیں جانتا۔ مقوقس کا سوال تھا، ٹھیک ہے تم ان کی اتباع نہیں کرنے والے، لیکن اس نبی کی تعلیمات کیا ہیں، کیا تم یہ جانتے ہو؟ تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور اسی پر بہت زور دیتے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور وہ شرک اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔
بدکاری، سود خوری، قتل و غارت، ظلم و ستم، بچیوں کو زندہ دفن کرنا، ان تمام معاملات کے خلاف وہ آواز اٹھاتے ہیں، ان تمام معاملات کی تردید کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر ان کی تعلیمات اخلاقیات پر مبنی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کا جواب سننے کے بعد شاہ مقوقس نے، یعنی اسکندریہ کے بادشاہ نے، یہ تورات اور انجیل کا عالم بھی تھا اور ان کتابوں میں انتہائی مہارت بھی رکھتا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ وہ نبی مرسل ہیں، وہ تمام مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور اگر وہ یہاں تشریف لاتے تو سب کے سب لوگ ان کے پیروکار بن جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو یہی حکم دیا کہ وہ نبی آخر الزمان جب تشریف لائیں تو ان کی تائید کرنا اور ان پر ایمان لانا۔ یاد رکھو آخرت میں وہی کامیاب ہوگا جو ان کی تصدیق کرے گا، جو ان سے ٹکرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو پاش پاش کر دے گا۔ یہ سن کر مغیرہ بن شعبہ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہوئی اور طبیعت کے اندر عجیب و غریب سی بے چینی پیدا ہو گئی کہ یہ ایک بادشاہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان بتا رہا ہے، تو مجھے لازماً ان کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے واپسی پر ایک کلیسے کے پادری سے بھی اس مسئلہ پر گفتگو کی۔ وہ پادری انتہائی نیک اور عبادت گزار شخص تھا، ریاضت پسند تھا۔ مغیرہ بن شعبہ نے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کا آنا باقی ہے؟ تو اس پادری نے جواب دیا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لانے والے ہیں، آپ آخری نبی ہوں گے، ان کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ان کی اتباع کا حکم دیا، وہ نبی امی ہیں، عربی ہیں، اور ان کا اسم گرامی احمد ہوگا، اور ان کا قد مبارک ایسا ہوگا، ان کی آنکھیں ایسی خوبصورت ہوں گی۔ گویا پورا حلیہ اس پادری نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو بیان کر دیا۔ مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ان تمام باتوں کا ایسا اثر ظاہر ہوا کہ میں آتے ساتھ ہی مسلمان ہو گیا، اور میں نے ان تمام واقعات کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام گفتگو سنی تو آپ نے انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے مجھے متعدد بار یہ جملہ فرمایا کہ اپنے دوستوں کو بھی یہ بات بتاؤ، اپنے دوستوں کو بھی یہ بات بتاؤ تاکہ وہ تصدیق کریں۔ یہ تو وہ واقعات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق تھے، یا آپ کی ولادت وقت جو تغیر و تبدل اس کائنات کے اندر تبدیلیاں رونما ہوئیں، یہ ان کے متعلق تھے۔ اس پر بہت سی سیرت نگاروں نے بہت سے اور واقعات نقل کیے، ہم نے حصول برکت کے لیے ان میں سے چند اہم واقعات آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہاں پر ایک اہم سوال اور اس سوال کا جواب، اس پر گفتگو کر کے انشاءاللہ العزیز آج کا درس جو ہے یہ ہم سمیٹ دیں گے۔ اس کے بعد اگلے درس کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ولادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس پر علماء اسلام کی رائے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں پر ایک سوال ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے کمالات اور بہت سی شانوں کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور ایک وہ بچہ جو ایک والد اور والدہ کی کمی کے ساتھ پروان چڑھتا ہے، یعنی یتیم ہے، مسکین ہے، اس کے سر پر اپنے والدین کا سایہ نہیں، تو یہ ظاہری سی بات ہے کہ اس کی تربیت میں، اس کی زندگی میں جو کمی ہوتی ہے اس کے اثرات اس کے مستقبل پر بھی نظر آتے ہیں۔ وہ بچے جو والدین کی شفقت اور والدین کی تربیت میں پروان چڑھتے ہیں، ان کے کردار میں والدین کی تربیت کا اثر واضح نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کے والد محترم جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پہلے ہی رحلت فرما چکے تھے۔ گویا آپ کی ولادت حالت یتیمی میں ہوئی۔ اب حالت یتیمی میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیوں کر ہوئی، اس کی حکمتیں کیا رہی ہوں گی، اس پر میں آپ کے سامنے دو باتیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فضائل و شمائل، کمالات، خصائص اور ایسی تمام عظمتوں کے ساتھ مبعوث کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پہلے سے ہی کامل تھی،
اور اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا احسان ہو۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے حسن ظاہری اور معنوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ایسا کامل تخلیق فرمایا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ میں کوئی عیب نہیں رکھا، اب آپ ہر عیب سے مبرہ ہیں، اور اللہ نے گویا آپ کو ایسے تخلیق فرمایا جیسے آپ نے خود چاہا ہے۔ تو والدین کے بغیر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظمتوں، اتنے کمالات کے ساتھ نواز دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام بھی تھا۔ اور ایک حکمت یہ تھی جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے سایہ اٹھ جانا والدین کا، یہ اس لیے تھا تاکہ مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا کوئی احسان نہ رہے، یا دیکھنے والوں کو اس بات کا شائبہ نہ ہو یہ تمام کے تمام کمالات فلاں کی تربیت کے مرہون منت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خصوصی نوازشات کے اندر پروان چڑھے، اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات آپ کے ساتھ ہر وقت رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر والد اور والدہ کے اتنے کامل طریقے کے ساتھ پروان چڑھے، اور آپ کی شخصیت ایسی خوبصورتی کے ساتھ نکھر کر سامنے آئی کہ دیکھنے والے یہ کہہ دیتے تھے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، خصوصی انعام ہے کہ والدین کے بغیر اتنی صفات کا جامع ہونا یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے۔ جیسے کہ حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت ایک شعر ہے، وہ ارشاد فرمایا کہ صورت نو میں جان آکھاں یا جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے جو علماء کرام نے بیان فرمائی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام آپ جب مصر کے عزیز مصر تھے، آپ مصر کے اندر آپ حکومت کر رہے تھے، تو قحط سالی کے ادوار میں سیدنا یوسف علیہ السلام کھانا پیٹ بھر کر تناول نہیں فرماتے تھے تاکہ مصر کے اندر قحط زدہ لوگوں کی تکلیف کو میں ذاتی طور پر محسوس کر سکوں۔ جیسا کہ روزے کا فلسفہ ہے کہ ہر شخص کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے دوسرے بھوکے پیاسے بھائیوں کا درد جان سکے، وہ شخص جو پیٹ بھر کر ہر وقت کھانا کھانے کا عادی ہو وہ یقیناً اس شخص کی تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا جو شخص بھوکا رہ کر دن یا رات گزارتا ہو۔ تو عملی طور پر اس کیفیت سے گزرنا بھی ضروری ہے۔ تو کائنات میں مسکین ہو، یتیم ہو، وہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے یتیم رکھا اور آپ کے سر سے والدین کا سایہ اٹھا لیا تاکہ جو کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ رحمت کے حقدار لوگ ہیں، یتیم اور مسکین، آپ ان کا درد محسوس کر سکیں اور آپ کی خصوصی توجہات ان کی طرف رہیں، کیونکہ آپ خود اس درد کے ساتھ پروان چڑھے۔ آپ کے سر پر نہ والدہ کا سایہ رہا، نہ والد محترم کا سایہ رہا۔ اب ان لوگوں کا درد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر محسوس کروایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں ان کی طرف بہت خصوصی رہیں۔ ایسے ہی جب غنائم تقسیم کرنے کا، غنیمتیں تقسیم کرنے کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوسروں پر ترجیح دیتے۔ آپ کی خصوصی رحمتیں، کرم نوازیاں ان لوگوں کے ساتھ رہتی۔ ظاہری سی بات ہے جو شخص منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہو وہ ایسے لوگوں کی تکلیف نہیں جان سکتا کہ جس اذیت سے وہ خود نہ گزرا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اذیت سے گزارنے کا مقصد فقط ان فقراء، ان یتیموں کی تکلیف کا احساس کروانا تھا جو سب سے زیادہ توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتحیہ والثناء کی توجہات کا مرکز یہی لوگ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ مجھے مسکین رکھنا اور مسکینوں کے ساتھ ہی اٹھانا۔ تو یہ دوسری حکمت بھی اسی سلسلے میں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمتیں بہتر جاننے والے ہیں کہ کیا مزید حکمتیں رہی ہوں گی۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارکہ کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ میلاد مبارکہ کا ذکر کرنا کتنا باعث برکت ہے، اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے، آپ کے ذکر مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال کی مصیبتیں، مسائب، پریشانیاں اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح کے دیگر اقوال
علامہ اعلام اور اس امت کے اکابرین سے آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ میلاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا تذکرہ کرنا کتنا خیر و برکت والا ہے، اور پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارکہ کو جو لوگ منع کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اس پر ہم انشاءاللہ العزیز قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے بھی دلائل دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اجمل